السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ فاطر کا آغاز کر رہے ہیں، جو پارہ نمبر 22 ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں کل 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت مقدسہ نمبر 1 پر بات چیت کریں گے۔ پچھلی سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک رہنمائی دی، ایک بیانیہ جاری فرمایا اور ایک مقدمہ ہمیں سمجھایا تھا کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی عظیم ہستی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اور اس نے ہر چیز بڑی حکمت کے ساتھ پیدا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام تر امور سے واقف ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے کائنات کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی ترتیب و تشکیل ہے، وہ ہمیں بتائی، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ اس پر غور و فکر کرو۔ آج بھی اللہ رب العزت سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اپنی توحید اور پھر فلسفہ توحید اور کائنات کی تخلیق اور کائنات کو ایک فطرت کے مطابق ترتیب و تشکیل دینا، اور پھر انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ فطرتی اصولوں پر پیدا کیا ہے، یہ اللہ ایک ہمیں بیانیہ دے رہے ہیں، رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ اس کو آج ہم سمجھ لیں اور پوری سورہ مقدسہ میں اس کو پیش نظر رکھیں۔ جب تک بنیادی فلسفی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، اس کے دلائل سمجھ نہیں آئیں گے، تو بنیادی فلسفی اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ فاطر یعنی اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن صاحب
ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین، یعنی پہلے وہ موجود نہیں تھے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، ابھی وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم ان تفصیلات میں نہیں جا سکتے، لیکن ایک فلسفی جو بنیادی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اس رکوع میں 2 دفعہ یا ایھا الناس اللہ فرما رہے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کے بنیادی فلسفی سمجھانا چاہتے ہیں، اور انسانوں کی بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق بھی اللہ نے فطرت کے مطابق کی ہے۔ سب سے پہلا انسان کو پیدا کرنے والے اللہ ہی ہے، لہذا اس کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور سب سے پہلے اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ جائیں گے تو پھر اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں، جس کو عقیدہ آخرت ہم کہتے ہیں۔ اور جو پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، حالانکہ یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ آسمان، زمین اور پھر جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین یعنی ارضی نظام اور سماوی نظام، اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا۔ باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ وہ فرشتوں کی ٹیمیں ہیں، جاعل الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اب ان کی تخلیق کا تھوڑا سا یہاں اللہ تعالیٰ وہ ماحول بتا رہے ہیں، ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں رسولاً، ایک تو وہ پیغام بھیجتے ہیں، پیغام لانے والے ہیں فرشتے، اور فرشتے اولی اجنحۃ مثنی، جن کے 2 پر ہیں، وثلاثہ 3 پر ہیں، ورباع 4 پر ہیں۔ فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ اللہ نے کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ایک سسٹم تشکیل دیا جو اللہ کا پیغام لاتے ہیں زمین پر۔ پھر اللہ رب العزت اس پیغام کے ذریعے سے جو انبیاء پر نازل ہوا اور نیک لوگوں پر نازل ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کا ایک سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ اسباب عالیہ سے ہوتا ہے، حضیرت القدس سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ارضی سسٹم بناتے ہیں، زمینی نظام انبیاء علیہ السلام، اور ان کے بعد اب اور قیامت تک جو ان کی سچی جماعتیں ہیں، نمائندہ جماعتیں ہیں، وہ زمینی ارضی نظام تشکیل دیتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے فطرت پہ ان کو پیدا کیا، جس میں ملکی صفات بھی ہیں، حیوانی صفات بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ رب العزت اس تخلیق میں، پیدائش میں جو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن سے کام لینا چاہتے ہیں دنیا میں، ان کا تعلق اپنے ساتھ قائم کر دیتے ہیں، ان کی عقلی قوتیں، عملی قوتیں بڑھا دیتے ہیں۔ ان کا تعلق اللہ رب العزت سے براہ راست ہوتا ہے، رہنمائی لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی سیاسی اور معاشی مینجمنٹ کرتے ہیں
اس زمین پر وہ ساری رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی مینجمنٹ کے پیچھے عدل موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، جتنے اللہ کے قریب ہیں یعنی تقوی اعلیٰ ہے، ان کے قلوب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اتنا ہی وہ عدل کرتے ہیں، یعنی انسانی حقوق پورے کرتے ہیں۔ اور اگر انسانی حقوق پورے نہ ہو رہے ہوں تو ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ظلم کے اور غلامی کے نظاموں کو ختم کر کے قوموں کو آزادی دے کر وہ اعلیٰ ترین ان کے جو انسانی حقوق ہے وہ پورے کرتے ہیں، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک سچی جماعت کے ذریعے سے عمل کرواتے ہیں۔ یہ ہے یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ لیڈرشپ کی، قیادت کی صلاحیت پیدا کر کے ایک عرضی نظام ان کے ذریعے سے تشکیل دیتے ہیں، اور جو شیطانی قوتیں ہیں جو فساد پھر عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، سچی جماعتوں کے ذریعے سے ان کو روکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب بھی کسی جگہ نظام ظلم ہوتا ہے، غلامی کا نظام ہوتا ہے، انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سچی جماعت کو پیدا فرماتے ہیں۔ سچی جماعت اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس سچی جماعت کا اللہ سے تعلق ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی رہنمائی کو سمجھیں، معروضی حالات کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق جد و جہد کر کے وہ ایک پہلے قومی نظام تشکیل دیں، پھر آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت کی یہی ڈیمانڈ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ براہ راست بھی اپنا حکم صادر فرما سکتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی سارا نظام وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ قدرت تو ہے اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک سسٹم کے انڈر ہے۔ چنانچہ فرشتوں کا نظام، ان کے ذریعے سے پیغام، ان کے ذریعے سے سماوی اور ارضی مینجمنٹ، اور زمین پر اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے، حزب اللہ سچی جماعتوں کے ذریعے سے اس سسٹم کو مکمل فرماتے ہیں، سسٹم کی وہ تشکیل کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مال جان کی قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی جماعتیں دنیا میں چلتی ہیں، ایک حزب اللہ ہے سچی جماعت، اللہ جو ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، لیکن جد و جہد وہ کرتی ہیں۔ اور ایک طرف شیطانی جماعتیں ہیں جو تباہ و برباد ہوتی ہیں، وہ ان سچی جماعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ بعض اوقات غالب ہو جاتی ہیں، لیکن پھر مغلوب ہو جائیں گی۔ وہ سچی جماعتیں جب سامنے آئیں گی تو وہ مغلوب ہو جائیں گی۔ سچی جماعت کا ہونا ضروری ہے، سچی جماعت ہونی چاہیے جو اس اعلیٰ فلسفی جس کو ابھی ہم نے سمجھا ہے اس کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اللہ غالب فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔